بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. اللہم آمین. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تنہا اپنی یکتائی میں، تنہائی میں، بادشاہی میں، شہنشاہی میں پوری دنیا کا اکیلا خالق اور مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی الرحمہ، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بہت مختصر سے ایام رہ گئے ہیں. رمضان المبارک کی گھڑیاں بہت جلد سایہ فگن ہونے والی ہیں. اللہم بلغنا رمضان. اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا، اس کی سعادت نصیب فرما اور تا حیات اسی کے اوپر قائم رہے. اللہم آمین. اللہ رب العالمین نے زندگی کو انسان کے لیے ایک انمول تحفہ رکھا ہے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ وہ نقاط اور وہ پوائنٹس رکھنا چاہوں گا جس سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں. ہر انسان کو دنیا کے اندر، ہر انسان کی محنت اور مشقت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے سکون.
سکون کہاں ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی کی مناسبت سے آج کا یہ خطبہ ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دو اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک ہے جسم کا سکون اور ایک ہے روح کا سکون، اور انہی دونوں سکون کے لیے انسان پوری زندگی کے اندر محنت و مشقت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو سب سے بنیادی نقطہ اور سب سے زیادہ طاقت فراہم کرنے والا، مضبوطی دینے والا نقطہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق حتی المقدور یہ کوشش کرے کہ اس کی زندگی سلف کی زندگی کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بار بار پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کی زندگی کے اندر اپنے آپ کی زندگی کے گزارنے کے اصول اور ضابطے کے اعتبار سے بہت حد تک یہ احساس ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بہترین حال میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اس وے زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے، پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بزرگ شخصیت، سب سے زیادہ احترام والی شخصیت، سب سے زیادہ اللہ کے قریب شخصیت، سب سے زیادہ کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہیں آسمان و زمین کو ملا کر، ان میں سب سے زیادہ احترام والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی آپ چاہتے تو میسر ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے وہ زندگی نہیں مانگی، وہ عیش و آرام نہیں مانگا۔ اس لیے زندگی کو مؤثر بنانے کے لیے انسان کو کن اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، اس سلسلے میں بعض سلف کا یہ کہنا ہے کہ جسم اور روح یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے اس کو خوراک دینے کے لیے ایک بہترین روح کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ہم میں سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ دیکھ لیا جائے، یا آج سے زیادہ نہیں، 25-30 سال پہلے چلے جائیں آپ کو بیماروں کی تعداد بہت کم ملتی تھی۔ ہم نے بہت جلدی ایسی بیماریوں کا نام سن لیا، نسأل اللہ العافیہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ ایسی بیماریاں بھی جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے، نسأل اللہ العافیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اللہ ہم تجھ سے ہر بیماری سے پناہ مانگتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کا جسم تبھی بیمار ہوتا ہے جب اس کی روح بیمار ہو، اور یہ بڑی گہری بات ہے، بہت گہرا نقطہ ہے۔ انسان کا جسم تبھی بیمار ہوتا ہے جب اس کی روح بیمار ہو۔ اگر روح بیمار ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم بھی بیمار ہے، اور ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس کو دقت اور تکلیف نہ ہو۔ چھوٹے سے بچے سے لے کر کے بوڑھے تک، جوان تک کسی نہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری روحیں بیمار ہیں۔ ہمارے جسم تو بیمار ہیں ہی، ہماری روحیں بھی بیمار ہیں، اور روحیں جب بیمار ہوتی ہیں تو جسم کا بیمار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اور موجودہ دور کے اندر فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ اور مصنوعی چیزیں، ان کی کثرت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اندر کیمیکل کھا رہا ہے۔ اس نے بھی انسان کے جسم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ایک ایسی حالت کے اندر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ ان تمام نقطوں کے اوپر غور کرے جہاں سے وہ اپنی زندگی کو
بہترین بنا سکتا ہے. اور رمضان آ رہا ہے، زندگی کے اندر سکون ہونا انتہائی ضروری ہے. رمضان کے اندر کم سے کم انسان کا ہسٹ پوسٹ ہونا، اس کا صحت مند ہونا، اس کا تندرست ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اور موجودہ دور کی میڈیکل سائنس اور طب نبوی کا مطالعے کی شدید ضرورت ہے مسلمانوں، کہ ہم ان نکات کے بارے میں جانیں کہ ہماری زندگی کو کہاں سے جلا مل سکتی ہے، کہاں سے روشنی مل سکتی ہے. اس سلسلے میں سب سے بنیادی نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے سب سے بنیادی اصول، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو آپ خوش رکھیں. اپنے آپ کو، یہ جملہ بولنے میں بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر عملی جامہ پہنانے میں انتہائی مشکل ہے. خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے خوش رہنا بہت ضروری ہے. اور خوش انسان کیسے رہے گا؟ خوشگوار کے لیے شکر گزار ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں نقطوں کو ایک ہی چیز کے ایک ہی آیت کے اندر بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو. واشکروا للہ، اس رب العالمین کے شکر گزار بنو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اندر اگر آپ سکون چاہتے ہو تو آپ کو شکر گزار بننا پڑے گا. خوشگوار اگر رہنا چاہتے ہو، آپ اپنی ذات کو دیکھو. میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ایسا جسم ہے جو بیمار نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. میرے پاس بچے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد میسر نہیں. میرے پاس بیوی ہے، اللہ کا شکر ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی عمریں نکلتی جا رہی ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں صحت و تندرستی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو صحت میسر نہیں ہو رہی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار سے پریشان ہیں، میرا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی صبح اور شام بغیر نماز کے گزر رہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق دے رکھی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں تمام قسم کی آسائشیں میسر ہیں لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے. آپ پرسکون ہو کر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوائیاں کھا کر سوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی. آپ بغیر دوائی کے سو جاتے ہو سکون سے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. شکر گزار بنیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق دے. واللہ العظیم مسلمانوں، شکر گزاری زندگی کی سب سے عظیم نعمت ہے. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے نا، گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ لوگوں شکر گزار بنو. اگر آپ نے شکر گزاری آ گئی تو زندگی میں خوشگواری آ گئی. اور اگر خوشگواری چاہیے تو شکر گزاری ضروری ہے. اور شکر گزار نہیں بن سکتے تو خوشگوار زندگی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے محروم رہو گے. اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی سے بچائے. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ، ہر انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا علم، ایک بہت بڑی تکلیف، سکون کہاں ہے زندگی میں؟ ہر انسان یہ پوچھتا ہے سکون کہاں ہے. ہر انسان کی زندگی، اس کے پاس رہنے کے لیے بڑا گھر ہے، اس کے باوجود سکون نہیں. کمروں کے اندر ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں، سکون نہیں. اور سب کچھ میسر ہے، پورے دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، بھرمار نعمتیں ہیں، رات دن مرغ مسلم توڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں کے اندر وہ پورے دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے. پیسہ کہاں سے آئے اور کہاں سے میں ڈبل کر سکوں؟ اگر ڈبل آ گیا تو کہاں سے 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 1000 گنا. یہاں تک کہ ان الانسان خلق ہلوعا کی آیت کا صحیح مصداق بنتے ہوئے نظر آتا ہے کہ انسان بڑا ہی لالچی اور بڑا ہی
ناشکرا بھی ہے ان تمام آیتوں کو دیکھتے ہوئے۔ دراصل سکون ان میں نہیں ہے، سکون ان میں نہیں ہے، نہ بڑے گھر میں سکون ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا بڑا گھر سکون کی نعمت، لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، آسائش کی زندگی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کبھی غور کیا اس چیز کے اوپر کہ سکون کیوں نہیں ہے؟ پیسہ خوب ہے، سکون نہیں ہے۔ دراصل ہم سکون وہاں تلاش رہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ پیسہ سکون نہیں ہے۔ پیسہ اگر سکون ہوتا تو مالدار سب سے زیادہ سکون میں ہوتے۔ آج آپ حالت دیکھو کہ ایک مزدور فٹ پاتھ کے اوپر اخبار بچھا کر سکون کی نیند سو جاتا ہے، لیکن امیر کو گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے میں سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ایسی کئی چیزیں بیان کی جن کے اندر حقیقی معنوں میں سکون ہے، اور ہم وہاں جا کر کے سکون تلاش نہیں کرتے۔ ابھی رمضان آئے گا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام کاج کی وجہ سے روزے چھوڑیں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں نمازیں چھوڑیں گے، کتنے لوگ جو خاص طور سے کمٹے یا بھاری کام کرتے ہیں ان کے پاس دو آپشن ہوں گے، یا تو کام چنو یا تو روزہ چنو۔ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اکثر گھروں کی ضروریات یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کو چن لیتے ہیں اور روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون کہاں ہے۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار تلاوت کریں آپ کو پتا چلے گا کہ سکون کہاں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے مطمئن کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون نہیں ملتا؟ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ واللہ العظیم، آپ جب تک مسجد کے اندر بیٹھے ہو، آپ اس وقت دین کی بات سن رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کریمہ کی تلاوت سن رہے ہو، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر سن رہے ہو، بتائیے کہ آپ کے ذہن اور دماغ کے اندر دنیا کا کوئی خیال ہے؟ نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں مومن ہے، مسلمان ہے، اور قرآن و حدیث کے اوپر کچھ تدبر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عقل سلیم ہے، تو وہ دنیا کی سوچ سے اس وقت باہر ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس مسجد کا دروازہ کراس کریں گے، ہزار قسم کے جھمیلے آپ کو گھیر لیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ ابھی ہم نے سکون کی بات سنی، سکون گیا کدھر؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھتے تھے، وہ زمانہ جو آج سے 1450 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ کے پاس ہوتے ہیں ہمیں آخرت یاد آتی ہے، ہم دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، جیسے ہی یہاں سے نکلتے ہیں آپ کے پاس سے ہم دنیا میں گر جاتے ہیں۔ سوچئے وہ کتنا گرے ہوں گے دنیا میں، ان کی زندگی میں اتنا دین ہونے کے باوجود جنت کا سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں لیے ہوئے لوگ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم دنیا میں گر جاتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا ایمان تو کسی لیول کا ہے ہی نہیں۔ سراپا بد ناشکری اور بدترین زندگی اعمال کے اعتبار سے گزارنے والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ ہم سکون وہاں تلاش رہے ہیں جہاں پر سکون نہیں ہے۔ جن چیزوں میں سکون نہیں ہے وہ صرف دنیا کی ایک ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہو ضرورت کو ضرورت کیوں کہتے ہیں؟ ضرورت عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے، ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان، اور جو چیز ضرورت کے مطابق لی جاتی ہے صرف نقصان سے بچنے کے لیے ہے۔ ہم نے چیزوں کو اتنی کوانٹٹی میں لینا شروع کر دیا ہے کہ ان کی زیادہ کوانٹٹی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، حالانکہ تھا کیا؟ دنیا سے ہمیں اتنا لینا تھا جتنے میں ہماری زندگی گزر جائے، بس۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا میں اپنا حصہ نہیں بھولنا ہے، صرف اتنا لے لو جس میں زندگی تمہاری گزر جائے، بس۔ اور دنیا مومن کے لیے قید ہے۔ اگر
اللہ کی یاد میں سکون ہے، نماز میں سکون۔ کتنے لوگ ہیں کام کی وجہ سے نماز چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعلت فی الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم آنکھوں کی ٹھنڈک تلاشتے ہیں نا، ہر انسان ٹھنڈک کو ترس رہا ہے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، لیکن ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اگر پڑھ بھی رہا ہے تو بغیر بے رونق نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، پریشانی کے عالم میں ہوتے، کسی بھی تکلیف میں ہوتے، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، ہمیں نماز سے سکون پہنچاؤ۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ پورے دن جب آپ روزے سے ہوتے ہیں، میدان محشر کا جو دن ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، سردی کے روزے ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے مسلمان ایسے ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا، اور ان کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے جو روزہ نہیں رکھیں گے، اور بلکہ انہوں نے ارادہ بنا رکھا ہے کہ میرے ساتھ اس سال پریشانی زیادہ ہے، روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے پیسہ کمانا ہے۔ اور جب رمضان گزر جائے گا، اللہ کی قسم دونوں چیزوں سے محروم رہے گا، نہ وہ دنیا کما پائے گا، نہ وہ آخرت کما پائے گا۔ دونوں چیز، کنگال اور قلاش، بد نصیب اور بدترین، خیر کا موسم پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو محروم رکھے گا، کیونکہ اس نے پہلے سے ارادہ وسیع تھا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر ارادے مضبوط ہیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر دو، وہ رب مددگار ہے، اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ کرنا پڑے گا، بھروسہ نہیں کیا تو پھر کام نہیں بنے گا۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ زندگی کے اندر قوی اور مضبوط مومن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف بیان کی۔ صحیح مسلم کی روایت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور ہر خیر کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں، واللہ العظیم اس زمانے کا وہ بوڑھا انسان جس کی ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے قریب ہیں، ہڈیوں کے اندر کوئی گودا نہیں بچا ہوا، اور وہ انتہائی لاغر اور کمزور ہے، اور ہوا اس کو دھکیل دے، اتنا کمزور ہو چکا ہو، لیکن اس کو اگر اللہ رب العالمین نے خیر کی اور رمضان کے روزے کی توفیق دے دی، وہ اس باڈی بلڈر جم کرنے والے مسلمان سے زیادہ بہتر ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ بھائی شیپ بنائے ہوئے ہیں، ایٹ پیکس بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین نے کہا المؤمن القوی خیر وحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ کون طاقتور؟ وہ جو نماز میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ یہ نوجوان ہے، کمر ٹوٹی پڑی ہے، نماز کی توفیق نہیں، وہ بوڑھا ہے لیکن جھک لیتا ہے، وہ زیادہ قوی ہے۔ وہ عبادت کے اوپر اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، عبادتوں میں اپنے آپ کی زندگی کو صرف کر رہا ہے، یہ طاقتور ہے۔ دن رات انرجی ڈرنک پی رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا، یہ بغیر کھائے پیے شام کو افطاری میسر نہیں، سحری کے اندر کوئی غذا میسر نہیں، سردی کا موسم ہے، ہڈیاں کھنکھنا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے۔ بتائیے کون قوی ہے؟ وہ مومن، وہ بوڑھا قوی ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا یہ جو جن کے اندر 1000 روپے مہینے کے دے کر کے اور جانوروں کی طرح کھا کر کے اور کتے کی طرح زندگی گزار رہا ہے، نہ اسے نماز سے مطلب، نہ اسے روزے سے مطلب؟ کون ہے قوی مومن؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوا چلوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ
مسواک لینے کے لیے پیڑ کے اوپر چڑھے، اچانک ہوا چلنے لگی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے پتلے سے صحابی تھے، ہوا چلی تو ڈالیوں کے اوپر جو پیر رکھے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر لڑکھڑانے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالت کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من الذی اضحککم، کون سی چیز نے تمہیں ہنسا دیا، کیا وجہ ہے تم ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود اتنے پتلے دبلے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، ڈالیوں کے اوپر پیر لڑکھڑا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کے یہ دونوں کمزور پیر اللہ رب العالمین کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ سوچیے آپ، سوچیے مسلمانوں، کون سی چیز تھی جس نے ان کو بھاری بنا دیا تھا؟ وہ کوئی ویٹ لفٹر نہیں تھے، ان کے پاس صرف عبادتوں کی طاقت تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ایک اور رمضان سے پہلے زندگی گزارنے کے اصول میں سے ایک اور اصول، اور وہ یہ کہ منفی اور نیگیٹو تھاٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور برے لوگوں سے بچائیں، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر اپنا وقت صرف نہیں کرتے، وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کے قریب نہیں جاتے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کینہ، کپٹ، عداوت، بغض، دشمنی، حسد، جلن، ان تمام لوگوں سے دور رہیں اور برے لوگوں سے دور رہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير اما حامل المسك اما يحذيك واما ان تقطع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کی مثال، ایک برے آدمی کی اور ایک نیک آدمی کی۔ برے آدمی کی صحبت اور نیک آدمی کی صحبت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے۔ نیک آدمی کی مثال، نیک آدمی کی صحبت میں رہنے والے کی مثال ایسے انسان کی طرح ہے، ایسی چیز کی طرح ہے جیسے کہ کوئی انسان عطر بیچنے والے کے پاس ہو۔ عطر بیچنے والے سے یا تو وہ اس سے خریدے گا تو اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے گا، اور اگر وہ خریدے گا نہیں تو کم سے کم اس کو بہترین خوشبو سونگھنے کو ضرور ملے گی۔ اور بدترین صحبت کی مثال اور برے آدمی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی لوہار کی بھٹی کی طرح۔ یہاں میں کوئی کسی لوہار کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ وہ لوہار جو دن رات آگ کی بھٹی کے قریب رہ کر کے لوہے کو تپاتا ہے، اس کے زنگ کو دور کرتا ہے، اس کے پاس جو بیٹھے گا تو اس کے پاس بیٹھنے والے انسان کو آگ کی تپش ملے گی، لوہے کا زنگ ملے گا، اور یہ بھی نہیں ملا تو کم سے کم جو لوہے کی بدترین آگ کی جو لپٹ ہوگی، اس کی جو بو ہوتی ہے وہ اس کے ناک میں ضرور جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اچھی صحبت اور بری صحبت کی۔ اپنے آپ کو اچھی صحبتوں میں ڈالیں، ابھی سے دیکھیں کہ میرا فرینڈ سرکل کیسا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس سے ابھی سے دور ہو جائے، ورنہ صحبت، کسی شاعر نے صحبت کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر پیدا، آدمی کیا ہے در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ آدمی تو آدمی، دیواریں بدل جاتی ہیں صحبت سے، تو ہم تو پھر بھی بڑے کمزور ہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کھائیں اور پئیں اور اسراف سے بچیں۔ نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی، زندگی، اس جسم کو خوراک کی ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر روزے رکھنے کے لیے خوراک کی شدید ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ کھا بھی رہے، اللہ رب العالمین کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کھانا کیسا تھا؟
آپ کی پیاس کیسی تھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا، اور مومن کس طریقے سے کھاتا ہے، کھانا کھانے کے آداب ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہیں آتا تو سمجھیے کہ ہم ایک صحیح اور سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو شکر گزار بنا دے اور ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں جو کچھ نعمتیں میسر کر رہا ہے رب العالمین ان کے اوپر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری اولادوں کو رب العالمین تو شکر گزار بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں ہدایت دے دے۔ رب العالمین رمضان آنے والا ہے، رمضان کی ساری برکتیں، سعادتیں، رحمتیں، عافیتیں اور نعمتیں رب العالمین تو ہماری جھولی میں ڈال دے، اور ان کے اوپر ہمیں زندگی گزارنے اور اسی کے اوپر سعادت مند موت نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم سب ناشکرے ہیں، ہم سب تیری نعمتوں کو اس قدر استعمال کرتے ہیں لیکن ناشکری کی حد ہے۔ رب العالمین تو ہمیں ناشکری سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارے اعضاء اور جوارح کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین اس دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، رب العالمین تو انہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کمزور ہیں عبادتوں کے اندر، رب العالمین تو عبادتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین وہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا۔ رب العالمین اگر تو راضی نہ ہوا تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، معاف فرما دے، ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر تو نے اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال نہ رکھی تو رب العالمین ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں گھاٹا پانے والے لوگوں سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور نفع پانے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ رب العالمین تو ہماری نسلوں کو نفع بخش بنا دے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کی تربیت میں ہم تھک چکے ہیں، رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کی اصلاح فرما دے۔ اللہم اصلح لنا فی ذریتنا انا تبنا الیک واننا من المسلمین۔ رب العالمین ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اعضاء اور جوارح کی اصلاح فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں صحت و تندرستی دے، ہمیں صبر کی توفیق دے اس بھوک اور پیاس کے اوپر اور تمام مصائب کے اوپر، اور رب العالمین تو ہمیں کسی آزمائش کے اندر ڈالنے سے محفوظ فرما دے، اور اگر کسی آزمائش کے اندر ڈالے تو رب العالمین تو ہمیں سب سے پہلے استقامت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من الربا والزنا والزلازل والبلاء والمحن۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں زنا سے، ربا سے، زلازل سے، بلا سے، محن سے، آزمائشوں سے، تمام چیزوں سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ان کی نسلوں کو اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلم معاشرے کو محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے، تمام ہندو، مسلمان اور سکھ اور عیسائی تمام لوگوں کے لیے، اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رب العالمین ان کے ساتھ خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرما۔ رب العالمین جو دنیا کے اندر زندہ ہیں، رب العالمین تو انہیں صحیح معنوں میں اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمانی سعادت نصیب فرما، اور رب العالمین اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تیری رحمت کے، تیری ہدایت اور توفیق کے محتاج ہیں، تو ہمیں ہدایت دے دے، توفیق دے دے۔ اگر تو نے ہدایت نہیں دی تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ رب العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربونا صغارا۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کے مطابق زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح عطا فرما دے۔ اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو، اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو، اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔